سارے میرے بچے کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے، میرے رشتہ دار، میرے بھائی، میرے بہنیں، ساروں کے جنازے مجھے دیکھنے تھے۔ میری امی ابو بھی اسی گاڑی میں تھے، میری بیٹی بھی تھی، میرے باقی سب رشتہ دار، بہنیں، میری بھائی۔ آپ دولہے کی گاڑی میں تھی؟ میں دولہے کی گاڑی میں تھی۔ بیٹے کو ظاہر ہے دلہن لے کر آئیں، بہو لے کر آئیں۔ اچھا، دولہے کی گاڑی میں تھی۔ بس ہم جب وہاں پہ پہنچے تو اس ٹائم ساری لاشیں نکال رہے تھے، نکال رہے تھے؟ لاشیں نکال رہے تھے۔ کافی لوگ زخمی ہو گئے ہیں، کافی لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ ٹیم پکار پہنچی ہے کلر کہار انٹرچینج پر۔ انتہائی افسوس کے ساتھ آج کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آپ میری بیک پر دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی مسافر بس ہے، جو کہ بارات کے وجہ سے، بارات کا فنکشن تھا، اسلام آباد سے واپس لاہور آ رہے تھے باراتی، کہ اس بس کو حادثہ پیش آیا۔ اس گاڑی میں چھوٹے بچوں کے فیڈر ہیں، جو دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ جوتے ہیں خواتین کے نہیں، اور ایک بیگ کو دیکھ کر مجھے بہت ہی افسوس ہوا، بہت ہی دکھ ہوا کہ اس بیگ کے اندر چھوٹے بچوں کے پیمپرز ہیں، جو کہ ماؤں نے اپنے بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری بیگ پر بس کا جو صورتحال ہے، اندر جانا بہت مشکل ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اندر جاؤں اور آپ کو دکھاؤں، لیکن اندر جا نہیں پائی، چونکہ بس کا بہت برا حال ہے، حشر نشر ہوا ہوا ہے۔ تو اندر جو ہے وہ بچوں کے کپڑے ہیں، فینسی کپڑے ہیں، جو انہوں نے اس فنکشن پر پہننے تھے، اور دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے اس بس کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔ ان لوگوں کے گھر چلتے ہیں جو اموات ہوئیں، ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہوتے۔ آپ کے بیٹے کی شادی تھی؟ جی، میرے بیٹے کی شادی تھی۔ ظاہر ہے بیٹے کی شادی کی خوشی ہوتی ہے، انسان بڑے عرصے سے تیاریاں کر رہا ہوتا ہے، بری بناتا ہے، بہو لے کر آنی ہے۔ بالکل ایسا ہی تھا، بیٹے کو ظاہر ہے شیروانی پہنا کے، دولہا راجہ بنا کے بھیجا، معلوم نہیں تھا۔ خوشیوں کا نظر لگ گئی، مجھے یہ معلوم نہیں تھا میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، معلوم نہیں تھا۔ مجھے کیا پتا تھا، میری تقدیر میں یہ لکھا۔ ساری باراتی میرے، تھوڑا سا اونچی بولیں۔ سارے میرے بچے کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے، میرے رشتہ دار، میرے بھائی، میرے بہنیں، ساروں کے جنازے مجھے دیکھنے تھے۔ کلر کہار بٹا کے گاڑی میری الٹ گئی، پانی میرے میاں بھی میری گاڑی اسی میں تھے، میری امی ابو بھی اسی گاڑی میں تھے، میری بیٹی بھی تھی، میرے باقی سب رشتہ دار، بہنیں، میری بھائی۔ آپ دولہے کی گاڑی میں تھی؟ میں دولہے کی گاڑی میں تھی۔ بیٹے کو ظاہر ہے دلہن لے کر آئیں، بہو لے کر آئیں۔ اچھا، دولہے کی گاڑی میں تھی۔ اچھا۔ مجھے رستے میں اطلاع ملی کہ آپ کی جو بارات آ رہی تھی پیچھے سے گاڑی، بس آپ لوگوں کی الٹ گئی ہے، بریکیں فیل ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کی گاڑی جو ہے یہ کھائی میں جا کے گر پانی گئی پئیں، ہے۔ پانی پئیں۔ بس ہم جب وہاں پہ پہنچے تو اس ٹائم ساری لاشیں نکال رہے تھے، نکال رہے تھے؟ لاشیں نکال رہے تھے۔ کافی لوگ زخمی ہو گئے ہیں، کافی لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ بہت برا حال ہوا۔ جانے والوں میں آپ کا کون کون سا رشتہ گیا؟ میری امی، امی چلے میرے گئی؟ ابو، میری بھابھی، میرے چاچو، میرے کزن، میری کزنیں، سب ان کی بچیاں، سب میرے اپنے تھے، سب میرے پیارے تھے، سب میرے قریبی تھے، سب کے ساتھ میرا رشتہ تھا، کوئی بھی میرا دور کا رشتہ نہیں تھا۔ بالکل صحیح۔ سب میرے اپنے تھے۔ میرے پڑوسی بھی آئے ہوئے تھے، ان کی ایک امی اور 2 بچیاں تھیں، ایک ہمارے اور سامنے رہتے تھے انکل، وہ آئے ہوئے تھے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور جو ہمارے ساتھ والے پڑوسی ہیں آنٹی، وہ بھی بہت زخمی ہوئی ہیں، ان کی بچیاں بھی اور آنٹی بھی۔ اچھا، ان کی بازو بھی کٹ گئی تھی۔ اچھا۔ کسی کی بازو ٹوٹ گئی ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ ایک ہمارا بچہ اسلام آباد ہولی فیملی میں ہے، اچھا جی، اس کی ٹانگ یہاں سے کٹ گئی ہے، اچھا، اور وہ وینٹیلیٹر پہ ہے۔
اللہ پاک اس کی لمبی زندگی کرے, اللہ پاک اس کو لمبی زندگی دے, اس کی امی کو, اس کو, اور باقی ہمارے جتنے ہاسپٹل میں رشتہ دار سب کو اللہ لمبی زندگی دے. صحت یابی دکھا ہے یا میرے اللہ ان کو لمبی زندگی دے, ان کو شفا دے, شفا کاملہ دے میرے اللہ. کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے ساتھ وہ اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے, اور ہمارے ساتھ جتنی مدد کی جائے ہماری, وہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی امداد کی جائے. جن کے گھر کے کمانے والے چلے گئے ہیں, بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اعلیٰ حکام کے لیے. ان کے گھر کے کمانے والے سارے چلے گئے ہیں, ان کی بھی مدد کی جائے, ان کو کوئی نوکریاں دلائی جائیں, ان کے لیے کچھ کیا جائے. جن کے کمانے والے اس دنیا سے چلے گئے, کسی کا بھائی تو کسی کا بیٹا تو کسی کا باپ, ظاہر ہے ان کے کمانے والے ہی دنیا سے چلے گئے تو گھر کیسے چلے گا آج کے اس مہنگائی کے دور میں. ان کے حوالے سے یہ محترمہ اپیل کر رہی ہیں کہ ان کی امداد کی جائے. امداد آپ سے پیسے نہیں مانگے جا رہے, آپ سے اپنا حق مانگا جا رہا ہے کہ ان کو نوکری دے دیں, ان کا کوئی سسٹم کمانے کا بنا دیں, جو علاج معالجہ جن کا ہو رہا ہے ان کا علاج صحیح طرح سے ہو جائے, جو زخمی ہے ان کا صحیح طرح سے ٹریٹمنٹ ہو جائے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں. کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کا بازو نہیں ہے, کسی کا پیارا وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا ہے, اور جہاں دلہا سجا ہوا شیروانی میں اپنی دلہن لے کر گھر بھی نہیں پہنچا, اور راستے میں کہیں بریک لگا کر اس نے اپنے شادی کا کپڑا, شادی کا جوڑا اتار دیا, اس شخص پر کیا بیت رہی ہوگی جس کی خوشیوں میں شریک ہونے پورا خاندان محلے دار آیا تھا. اس کی ماں کی جانب سے یہ اپیل ہے, خدا را اس اپیل کو سنیے. دلہن کی والدہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ کس گاڑی میں سوار تھیں؟ میں گاڑی میں نہیں تھی, میں دلہن کی ماں ہوں. میں رخصت کر کے اپنے واپس گھر چلی گئی تھی. جب میں نے سنا کسی نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, میں بہت پریشان ہوئی کہ برات تو ہماری گئی ہے. مجھے یہ مخالطہ رہا کہ شاید کسی اور کی ہوگی, کیا پتہ کس کی ہے. میں دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ یہ کس کا خبر آ رہی ہے. اتنے تک میرے بھائی کا فون آیا کہ مجھے کسی کی خبر آئی ہے تو یہ پتہ کرو. ہم فون ملا رہے تھے تو کسی کا وہ پہاڑ تھے تو اس میں مطلب کوئی وہ نہیں, سگنل نہیں جا رہے تھے. تو پھر میرے بانجے نے بتایا جن کی ماں فوت ہو گئی, جن کے ابو فوت ہو گئے, بابی فوت ہو گئی, تو انہوں نے بتایا کہ ماموں جی میرے ابو فوت ہو گئے ہیں, میری امی فوت ہو گئی, تو آپ جلدی آئیں, کوئی نکالنے والا نہیں ہے. لاشیں بہت لاشیں ہو گئی ہیں, ہم نکال رہے ہیں, ہم بہت زور لگا رہے ہیں, بہت برے طریقے سے پھنسی ہوئی ہیں. ہم یہاں چلے گئے, سب کٹھے ہوئے, گاڑیاں کٹھی کی. ہم نے کہا اب لاشیں ہیں تو ہم واپس تو نہیں آئیں گے, اب جائیں گے اپنے گھر, جائیں گے جنگ جائیں گے جی. تو وہاں سے ہم سارے کٹھے ہو گئے, وہاں سب بارات سے بھی زیادہ لوگ کٹھے ہو گئے وہاں پہ. جب دیکھا تو ہم بہت پریشان ہو گئے. میری بیٹی نے لہنگا اتارا ہوا, پرانے کپڑے اس نے پہن لیے, کوئی پتہ نہیں چلا کہ اس نے کس وقت پرانا سوٹ رکھ لیا. ایسا مطلب اس کے دل میں کوئی خوف تھا پہلے سے اس نے اپنے صندوق میں پرانا سوٹ رکھ لیا. جب میں اپنے گھر سے پرانا سوٹ لے کے گئی تھی کہ بیٹی کا لہنگا اتاروں گی جا کے, میرے بیٹے کی برات غم میں بدل گئی. یہ صدمہ ساری زندگی اس کو رہے گا. جب سال آئے گا, لوگ سال گرہ کرتے ہیں, مناتے ہیں, میرے بیٹے یہ کیا بنائے گی. بالکل میں پرانا سوٹ لے گئی کہ بیٹی کا لہنگا اتار کے وہ میں نے جب دیکھا تو میری بیٹی نے پرانا سوٹ پہنا ہوا تھا. تو میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یہ سوٹ کہاں سے اس نے لے لیا, یہ تو گھر میں پڑا تھا. جب میں نے پوچھا میری بیٹی یہ سوٹ تم نے کس وقت پہن لیا, کہتی میں ماما ساتھ لائی تھی, جو میں ساتھ لے گئی تھی سوٹ, تو وہ میں 1 بجے کے قریب گئی تو اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی. تو میں نے دیکھا تو وہ اس کی ساڑی بیچاری کی پہنا ہوا تو وہ ننگی سو رہی تھی. وہی بیٹی کا سوٹ میں نے اس بچے کو پہنایا. اس کی ٹانگیں ٹوٹی بھی تھی, وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی کہ کہتی ہے کہ میرا بھی جسم ننگا ہے, مجھے کوئی کپڑے پہنا دے. بہت برا میری بیٹے کی خوشیاں میں تبدیل ہو گئی. ایک ایسی شادی ہوئی ہے کہ بربادی ہو گئی ہماری.
لیکن یہ بربادی انسان کی طرف سے تو نہیں ہے نا, کسی کے بس اللہ کی طرف اختیار سے میں نہیں ہوئی ہے ہے جی, جو کچھ یہ ہوا کسی اللہ کے نے اختیار میں نہیں ہے, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسی ہی بات ہے جی, ہم تو اللہ کے یہ جانے والوں میں جو شاکر ہے. بے شک جانے والوں میں آپ کے رشتے میں سے کون تھا؟ میری بہن تھی, میرا بہن ہوئی تھا, ان کی بہو تھی, اور ہمارے مطلب بہت زیادہ قریب کزن تھے, مطلب چاچو کے بیٹے تھے, خالہ کی بیٹیاں تھیں. اب آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ جو ان کے بچے جن کے باپ چلے گئے ہیں, ان کے بچوں کو کوئی مطلب کوئی نوکری دلائی جائے, ان کا کوئی وسیلہ بنے. کوئی چھوٹا بچہ ہے بالکل, اس کا ایک ہی بیٹا تھا, ان کا تو مطلب کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. میرے بھانجے ہیں, ایک مزدور ہے, ایک مطلب اس کی شادی نہیں ہوئی, چھوٹا ہے, ان کے لیے کچھ کیا جائے. تو ان کے ابو کی کوئی مطلب وہ پیسے تھوڑے تھے, وہ خرچ کرتے تھے, گزارا چل جاتا تھا. اب کیسے چلائیں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے بھانجے مزدور کے. کسی حکومتی نمائندے نے رابطہ کیا امداد کے لیے, نہیں, داد رسی کے لیے؟ کسی نے نہیں کیا, کسی کو ترس نہیں آیا کہ ان کا کیا ہوگا. ہمارے گھر سے 14 لاشیں نکلی ہیں. 14 یا 12؟ 12, 2 لوگ اور تھے, وہ جو ان کو بھی وہ میڈیا والے گنے ہیں نا, ان کو بھی مطلب وہ صحیح. ہاں جی, 14 جنازے اٹھے ہیں اس صحن سے. نہیں, یہاں سے تو 12 نکلے نا, تو 2 اور تھے نا جو مطلب وہ ہم نے لاہور پہنچائے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں گئے ہیں. اس میں ڈرائیور بھی شامل تھا, کلینڈر بھی شامل تھا. اچھا یہ بتائیں, گاڑی جب آپ تو خیر گاڑی میں سوار نہیں تھی, آپ نے یہی سنا ہے کہ گاڑی کی بریک فیل ہو گئی یا کچھ اور ہوا ہے؟ بس کوئی پتہ نہیں چلا کہ گاڑی کیسی تھی. گاڑی تیز یکدم چلی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ روکو روکو روکو, اتنے تک گاڑی مطلب الٹ گئی. سارے کھڑے ہو گئے, یا علی کہنے لگ گئے. تو الٹی ہوئی گاڑی, تو کوئی گاڑیاں آگے آئی ہیں تو انہوں نے ان کی وجہ سے رکی ہے گاڑی. نہیں تو گاڑی بے قابو تھی. بے قابو تھی, نیچے گر جاتی تو ہمارے جو مطلب یہ فرد تھے ان کے تو وہ مطلب آگ لگ جاتی, ملنے ہی نہیں تھے. اچھا 3 کاریں اور بھی تھیں جو اس حادثے میں شکار ہوئی ہیں. بتاتے تو یہی ہیں. ہاں جی, آپ کو نہیں پتا اس بارے میں؟ ہاں, یہ بتا رہے ہیں, بچے بتا رہے ہیں کہ جو ساتھ تھے 2 کاریں تھی. وہ بھی بارات کی گاڑیاں تھی یا کسی اور کی مطلب تھی؟ ایک سڑک سے دوسری سڑک پہ گئی ہے گاڑی. تو وہ جو مطلب آنے والی گاڑیاں تھی, یہ تو جا رہی تھی نا, تو وہ جو آنے والی تھی ان میں وہ گاڑی لگی ہے.